واہ واہ واہ, مزہ آ گیا. آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے باہر, آج وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو گو ٹو دا سیونتھ ہیونس, آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. ہمارا سر جو ہے وہ آج اٹھ گیا ہے بحیثیت قوم. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہمارے جو لیڈرز ہوتے تھے وہ جا کے قوم میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے تھے. 4 جولائی مجھے یاد ہے, ایک ہمارا لیڈر گیا, اس نے جا کے وہاں پہ فرمائشیں کی کہ ہماری فیملی کے ساتھ گروپ فوٹو کھینچ لی جائے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے جناب بڑے وہ مکے لہرا کے کہا کہ ہم اس طرح ہیں, ہم اس طرح ہیں, لیکن اڈے بھی دیے, سب کچھ دیے. لیکن آج ایک لیڈر یہ کہہ رہا ہے, جو اس نے لفظ یوز کیا, ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں وہ لفظ, لیکن جو اس لفظ کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور وہ عمران خان ہے. اور میں آپ کو چاہتا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں ایک بار پھر. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Absolutely not. آپ دیکھیں, جب وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہمارا, تو وہ جو اینکر ہے, پتہ نہیں کچھ لوگوں نے غور کیا یا نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں سیریسلی, یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا کہ اتنی واضح طور پر کوئی انکار کر سکتا ہے پاکستان سے, اور کبھی ایسا ہوا نہیں ہے نا, تو ان کو عادت نہیں ہے. تو اس نے کہا سیریسلی آپ سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری قوم کو اٹھا دیا ہے, اور اس کا ذرا تجزیہ کریں گے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کدھر جا رہا ہے, پاکستان کی ڈائریکشن کیسی ہے, اس کا تجزیہ کریں گے. آج ہمارا سیٹرڈے نائٹ اسپیشل, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل محمد شاہد صاحب, ان سے بات کریں گے, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فاروق حمید صاحب, بریگیڈیئر ہیں, اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور فائر برانڈ اسپیکر, آپ ان کو ٹی وی پہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھائی آپ کو بھی بہت بہت سلام. اور جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ایک تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں آپ میری ایکسائٹمنٹ میں اس طرح آپ فیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان کا سر جو ہے وہ میری نظر میں تو اٹھ گیا ہے, کیونکہ کبھی کسی نے it takes lot of guts to say like this. یہ ایسے کوئی عام آدمی کی طرح ہم اٹھ کے یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب امریکنز کو ہم انکار کر دیں, اور ایسے کبھی ہوا بھی نہیں ہے. لیکن جس طرح ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے آج پاکستان کا سر اٹھایا گیا ہے, سر بلند کیا گیا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں اس ایکسائٹمنٹ سے جو میں شو کر رہا ہوں؟ کس کو, میں بولوں یا فاروق آپ بولے؟ جی میں جنرل صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں دس از اے واٹر شیڈ موومنٹ, جس کو کہتے ہیں واٹر شیڈ. یہ وہ ایونٹ ہے, اور ہسٹری پاکستان کی جب ریکارڈ کی جائے گی تو اس وقت عمران خان کا نام سب سے اوپر اس بات پہ لکھا جائے گا کہ وہ جو ایوب خان نے بات کہی تھی 60s میں, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اس کو امپلیمنٹ کیا عمران خان نے. وہ تو بیچارے کتابیں لکھتے رہ گئے, اور بڑا بیر بھی بناتے چلے گئے, اور بہت سے لوگ مکے لہراتے گئے, اور شمسی بیس بھی بناتے چلے گئے. بٹ فرینڈز ناٹ ماسٹرز کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے آج اس نے, جس کو کہتے ہیں نا, سب کر دی مہر. اور یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے اسرار بھائی, شروع میں لوگ اس کو بلیو بھی نہیں کرتے تھے. جب عمران خان کہا کرتا تھا میں ان کو اندر سے جانتا ہوں, آپ میرے پہ ٹرسٹ کریں, I know them, I know how to tackle them, I know how to talk to them, I know how to mold public opinion, I know where it hurts them, I know what to say to them, how to talk into their eyes. اچھا, یہ باتیں لوگ سن کے شروع میں کہتے تھے بھائی خان صاحب کہتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں. اچھا, یہ جب امریکنز نے آہستہ آہستہ گراؤلنگ شروع کی, ہوتا نا جی, وہ تھوڑا سا ادھر گئے, پھر پلٹا کھا کے آئے, او جی بیس نہیں جی نہیں چاہیے, او جی چاہیے بھی, او جی دے دیں جی, او جی نظر رکھنی ہے, او جی دیکھے نا جی القاعدہ. واٹ القاعدہ, میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک تماشا ہی ہے, جس کو مرضی القاعدہ کہہ دیں. اس دنیا میں ہاٹ سپاٹس موجود رہیں گے, اس دنیا میں
دیکھیں جہاں بھی ویک گورنمنٹس ہیں وہاں لوگ اٹھتے رہیں گے اور یہ اس کو القاعدہ بنا دیں، جو مرضی بنا دیں، ہے نا جی. ٹھیک بات. تو چیز ساری یہ ہے جو میں پوائنٹ بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے فیلرز پہ کے، ان کے بلنکن صاحب آ کے نہیں ہم تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، پھر اس نے فون کیا، پھر اس نے فون کیا. اچھا ادھر عمران خان کی ایک بڑی اچھی موو تھی، اور آئی تھنک وہ پاکستانی پبلک کو پتہ چلی جب انہوں نے کہا او بھائی پریزیڈنٹ فون کرے نا، آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو، لیٹ دا چیف ایگزیکٹو کال می. اور بائیڈن گاٹ دا جوک، اس نے کہا میں نے فون کرنا نہیں ہے، اور خان نے کہنا ایبسلیوٹلی ناٹ. اس نے کہا اسی میں عزت ہے، فون ہی نہ کرو. لیکن ایک چیز جنرل صاحب جو میں نے بتائی اس میں، دیکھیں وہ ساری چیز بتا رہی ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ بھی بتا رہی ہے اور ہماری اوقات بھی بتا رہی ہے جو ہماری پہلے تھی. دیکھیں جو اس بندے نے انٹرویو نے ایکزیوم کا جو بندہ تھا، اس نے جو سیریسلی کہا ہے نا، جو سیریسلی کہا ہے، اس نے کہا کہ واقعی آپ کیا آپ ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ دیکھیں یعنی بیسیکلی اس نے ہمیں بتا دیا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہو آپ مجھے لگتا ہے سینسز بھی نہیں ہو. ایکچولی دیکھیں نا اسرار بھائی، وی کیری اے بگ بیگیج. میں نے تو آپ کو ہی کہا ہے وہ بڑا بیگیج تھا جو آج اس نے آف لوڈ کیا ہے یہ بات کر کے. لیکن چیز ساری میں آپ کو بتا دوں، عمران خان پہ میں جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے، یہ دائیں بائیں سے پریشر ضرور ڈلوائیں گے. دیکھیں میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، ہی از اے مین آف جو بڑا اسٹرانگ ولڈ آدمی ہے، اور جتنی زیادہ اسٹرانگ اسٹیلی نرو جس کے ہیں یہ کسی کے نہیں ہے. مطلب ہی کین، اب اس نے یہ بات کی ہے، اب یہ جا کے ایکسرسائز کر کے جا کے سو جائے گا، ٹھیک ہے جی. He will not have, stomach کے اندر اس کے کوئی بلبلے نہیں اٹھیں گے، کوئی آرام سے جا کے سو جائے گا. اچھا بڑے کم لوگ ہیں جو یقین کریں. میں آپ سے ایک بات کوٹ کرتا جاؤں گا سے ادھر. میں سعودی عرب گیا، یہ اس سے ہی چلتی ہوئی بات ہے، تو وہاں پہ ایک کرنل امریکن تھا جس نے افغان سیل کے اندر کام کیا ہوا تھا. اچھا ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اس وقت، ہمیں بالکل آئی واز اے میجر دین، 87 کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یار میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ میرا کچھ دوست سا بن گیا، وہ کرنل جو تھا سرونگ کرنل تھا امریکن، وہ ایڈوائزر تھا، اینڈ ہی واز اے باس دیئر. حامد he used to roam like a king in that whole موڈا جو تھا نا، وہ آتا تھا تو سب اس کے سامنے ایسے آنکھیں جھکا کے، وہ میرے پاس آ کے ضرور بیٹھتا تھا دن میں. کہتے یار مجھے ایک چیز یہ بتائیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ ضیاء الحق جو آپ کا یہ کیا چیز ہے یار؟ میں کہ کیوں بھائی کیا ہوا؟ ہمیں تو کیا ہوا؟ کہتا یار جو اس نے رشینز کے ساتھ کر دیا کوئی امریکی صدر نہیں کر سکتا تھا. وہ بھائی اس نے ان کو اوپنلی کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ یو ول لک یور وونڈز. کہتا ہے نو امریکن پریزیڈنٹ کوڈ ایور سے اینڈ گو ٹو سلیپ ایٹ نائٹ، اس کو تو غش پڑ جائے گا. تو کہتا ہے یار ہیٹس آف ٹو دس مین، ہم تو اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بات یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ جا کے پھر سو بھی جانا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ فاروق صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آج کی جو آپ نے تو آج بھی ماشاءاللہ آپ نے 3-4 شو کیے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن جو پلس آپ چیک کرتے ہیں روزانہ پبلک کی، آج کیا پلس کہہ رہی ہے؟ کیا ہماری جو پبلک ہے وہ اس ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر مطلب 7th ہیون میں پہنچی ہوئی ہے؟ کیا کیسے ریئیکشن دے رہے ہیں لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سور بھائی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، میں خود بھی ٹویٹس کر رہا ہوں، رسپانس بھی لوگوں کا دیکھ رہا ہوں. فیڈ بیک یہی ہے کہ قوم جو ہے اس وقت وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے ہماری تاریخ کا، کہ کتنے عرصے کے بعد شاید ذوالفقار علی بھٹو کا میں ذکر کروں گا تھوڑی دیر بعد، کہ جو وارن ٹیرر میں جس طرح جنرل مشرف بالکل ایک قسم کا ایک ہی ٹیلی فون کال پہ سب کچھ ان کو دے دیا، سب کچھ ایگری کر دیا. کیسے زرداری نے کے دور میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، ہم کو پتا تھا، ہم یہ مانتے نہیں تھے کہ ڈرون اٹیکس تو ایکچولی شمسی ایئر بیس سے یہ ڈرون اڑ رہے ہیں. اور 350 ڈرون اٹیک ہوا پیپل پارٹی کے دور میں، زرداری کے دور میں، اور اپنی لوگوں کے اوپر. تو لوگ میں آج ایکچولی لوگ تھوڑے جذباتی ہیں. ایون آئی واز ویری ایموشنل وین آئی ہرڈ دس. مجھے 2 باتیں یاد آ گئی کہ پہلے تو یہ کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان ایک نارمل آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص ہی مہربانی ہے، یہ ہمارے جیسے نارمل آدمی نہیں ہے.
جو کہ اتنے مسائل میں گھرا ہوا، اکانومی، یہ وہ سارا پولیٹیکل یہ جو معاملات ہیں اپوزیشن کے ساتھ، احتساب کے معاملات، اور پھر اب یہ افغانستان کے، اور جس طرح یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہی لکڈ انٹو دی آئیز، جو جنرل شاہد کہہ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ دینا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ایک عام شخص نہیں کر سکتا، یہ کو اللہ کو پوچھا ہوا بندہ جو ہے وہی یہ بات کر سکتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کوئکلی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ واٹ از دس اسٹف دس مین از میڈ آف. عمران خان جب جمائنا کے ساتھ ان کی سپریشن ہو رہی تھی، ڈیورس کے معاملات چل رہے تھے لندن کے کورٹ میں، تو لوگ کہتے ہیں سٹوری ہے اور کہتے ہیں صحیح ہے کہ جج نے کہا جمائنا کو کہ بھائی یہ تو آدھی آپ کی پراپرٹی، اربوں کی جائیداد جو ہے وہ تو پھر اب ان کو جانی ہے. تو عمران خان نے کہا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، سوری آئی ڈونٹ وانٹ اے پینی آؤٹ آف دیٹ. اس نے کہا کہ یہ کیسا شخص ہے جس کی 7 اپنا پشتے جو ہیں وہ کھا سکتی ہیں بیٹھ کے وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں. پھر دوسرا کیس، یہ تو ہمارے سامنے ہوا اسلام آباد میں، یہ پرائم منسٹر کو اوتھ نہیں دیا تھا 2018 میں، تو الیکشن جیت کے ہوئے تھے، تو بھائی جان وہ اگست کے مہینے کے یا ارلی سپٹمبر یو ایس ایمبیسڈر بنی گالا آتے ہیں، اور وہ مشہور جس پہ میں نے ٹویٹ کیا تو بڑی وائرل ہوئی تھی وہ ٹویٹ، پتہ نہیں ہزاروں میں گئی تھی اس کی لائکس اور ری ٹویٹ، کہ جناب ان کو 10 روپے کی بازاری وہ جو بسکٹ ہوتا ہے پلاسٹک ریپر میں وہ، اور ایک پانی کی چھوٹی بوتل، اور میں بھی شاید ایک چائے کی پیالی ہے اس کے سامنے رکھتی کہ پیو بھائی ہے. میں نے یہ اس وقت کہا تھا کہ امریکن نے آج یہ دیکھ لیا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے نا عمران خان، یہ کوئی ایک نارمل رن آف دا مل پاکستانی لیڈر نہیں جن کے ساتھ یہ ماضی میں امریکن ڈیل کرتے رہے، چاہے ایوب خان ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے فار دیٹ میٹر پرویز مشرف. تو ان کو سمجھ گیا تھا کہ بھائی دیر از اے ڈفرنٹ مین. آج عمران خان نے وہ ثابت کر دیا کہ آپ دیکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر دی اور نو کر دی. اور بلکہ میں آج ان کی عمران خان کی جو ٹویٹ ہے میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ الفاظ کیا گولڈن الفاظوں نے کہا، وی ول بی یور فرینڈ ناٹ یور سلیوز، وی آر یور پارٹنرز ان پیس ناٹ ان وار. کیا بات. آپ دیکھیں اس 2 جملوں میں میں کہتا ہوں وہ فرینڈ اور ماسٹر ایوب خان والی کتاب کا جو ٹائٹل تھا وہ، اور یہ پورا پاکستانی قوم کی جو سوچ ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا عمران خان. میں تو حیران رہ گیا، مال کر دیا. لیکن ایک چیز لیکن میں کوئی ایک بات کر، میں ابھی پہلے میں ٹی وی میں پروگرام کر رہا تھا، ادھر بھی میں نے یہ بات کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنا جو کام کیا، اسلامک سمٹ لاہور اور مسلم امہ کو اکٹھا کیا، وہ امریکہ کو بھاتا نہیں تھا، وہ ناراض تھے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. لیکن جس پہ وہ زیادہ اس کے پیچھے پڑ گئے بھٹو کے پیچھے، جب اس نے کہا کہ میں ہر حالت میں یورینیم انریچمنٹ پلانٹ فرانس کا جو میں لوں گا، یہ 1976 کی بات ہے، امریکن نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہ سنگر نے کہا کہ ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو، اگر آپ نے یہ یورینیم پلانٹ لیا، ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو. اور مجھے یاد ہے میں اس وقت فوج میں کپتان تھا پنڈی میں، ذوالفقار علی بھٹو شہید honestly he was a great leader. باقی خامی ہر ایک میں ہوتی ہیں. وہ پنڈی کے بینک روڈ کے چوک پہ آیا، اس نے جلسہ کیا وہاں پہ، اس نے کہا یہ امریکن ایمبیسی والے ہیں، انہوں نے آج ایک ای میل بھیجی ہے، ای میل تو اس وقت نہیں ہوتی تھی، انہوں نے آج ایک ٹیلیکس میسج بھیجا ہے، 76 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جناب دا پارٹی از اوور. تو مطلب یہ کہ اب جا رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو. اس نے کہا دا پارٹی از ناٹ اوور. کہتا مجھے تھریٹن کیا سنگر نے، لیکن اس کی بیڈ لک، پھر حالات ایسے ہوئے کہ واقعی دا پارٹی وینٹ اوور فار ہم. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکی بڑے یہ دل میں رکھنے والے ہیں، بڑے یہ بٹر قسم کے لوگ ہیں. یہ آئی ایم ایف کے تھرو، ایف اے ٹی ایف کے تھرو یہ پاکستان کی عام ٹوسٹنگ کریں گے کہ تمہاری مجال، تم ایک سپر پاور کا آنکھیں دکھاتے ہو، حالانکہ دے ڈو ناٹ نو دا ٹائم ول چینج. ایک بات کہہ دوں بفور یو گو ٹو جنرل شاہد، میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ انہوں نے تو کر دیا اپنا کام، لیکن کام وہ ہونا چاہیے جو کہ نواز شریف نے کیا تھا، وہ دیٹ شوڈ بی دی منطقی انجام. وہ پارلیمنٹ میں لے گئے تھے یمن میں، جب سعودی عرب نے کہا تھا اب اپنی فوجیں بھیجے، اور امریکن نے بھی، پارلیمنٹ نے ہماری ریزولوشن کی تھی کہ سوال ہی نہیں پیدا تھا کسی اور جنگ شامل ہو. تو میں یہ کہتا ہوں عمران خان کو
उसने अपना काम कर दिया as a leader. He should now take it to the parliament. Let there be a Parliament or- resolution from the Pakistani and parliament should be stamped by the parliament. जनरल साहब एक and चीज जो है stamped by the parliament. जो ब्रिगेड साहब ये फरमा रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। अब और खास तौर पे सितंबर के बाद होंगे, क्योंकि जब इनका विड्रॉल हो जाएगा तो उसके बाद फिर अभी तो इनको जरूरत है पाकिस्तान की, सितंबर के बाद ये कोशिश करेंगे कि फिर जिस तरह ब्रिगेड साहब ने भी फरमाया कि फैटफ के जरिए या IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, यू नेम इट, अब उसमें फिर क्या किया जा सकता है? क्या यही तरीका है कि जिस तरह ब्रिगेड साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाए और पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आए कि जनाब यूनानिमसली ये पार्लियामेंट का डिसीजन है कि हम अपने बेसिस नहीं देंगे, क्या किया जाए? इसरार भाई, आई टोटली सेकंड व्हाट ब्रिगेडियर फारूक इज सेइंग। देखें, ये पार्लियामेंट में ले जाके एक दफा इसको जब ये पार्लियामेंट स्टैम्प कर देगी तो जो अमेरिकन एक कल्चर है ना डेमोक्रेसी का, वो इस चीज को एडमिट करता है कि अगर विल ऑफ द पीपल ये कहती है कि ये काम मेजोरिटी के साथ ना हो तो देन दे एक्सेप्ट इट। वो कहते हैं अच्छा भाई हम मान गए। लेकिन एक चीज मैं और मानता हूँ, हैविंग सेड दैट, देखिए अभी पिछले दिनों से एक देयर हैज बीन अ स्पैट गोइंग ऑन बिटवीन अखवान जो सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं प्रॉब्ली या जो भी है, और इधर से शाह महमूद कुरैशी। ही हैज अगेन यूज्ड वेरी वेनमस लैंग्वेज। और क्या होगा भाई, ये जो इस वक्त हुकूमत है इसको इसकी जबान अमरीकी तो चला रहा है, अमेरिकन जो कहते हैं वो कहते हैं। उसने एक इंतहाई घटिया लफ्ज यूज किया पार्लियामेंट्री। उसने कहा शाह महमूद कुरैशी इज आइदर इग्नोरेंट और ही डजंट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज। कल को वो ये भी कह देंगे कि उसामा वाज नॉट फाउंड नियर द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, बात क्या की है उसने? तो उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी रिएक्शन दिया है और शाह साहब ने भी दिया है, एंड दे हैव हिट द बुल। उन्होंने कहा यू नो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू स्कटल द पीस प्रोसेस। अब मैं आता हूं असल पॉइंट की तरफ। देखें, any country, a country like Pakistan for that matter, which is now moving towards economic recovery, अगर उसकी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट विशिएट हो जाती है या खराब हो जाती है, everything will try to roll back. I mean, obviously, because security environment सबसे ज्यादा जरूरी है for a climate in which economic activity can generate. तो जो सबसे बड़ा हमने गार्ड करना है वो ये गार्ड करना है instability in Afghanistan और उसका spill over into Pakistan if the peace process derails. ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को कैसे निपटना? अगेन देखें, लीडर ने अपना काम कर दिया, अब कौम को खड़े होने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी, PML, ये पिगनीज हैं जो कि इस तरह की बातें करती हैं। वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड। हमें यक जबान होके बात करनी है, बिकॉज देखें अगर यक जबान हम होके बात करेंगे तो अफगानिस्तान क्या, इवन अमेरिका विल नॉट डेयर टू लुक इनटू द आईज ऑफ 220 मिलियन पीपल। इट्स अ बिग कंट्री। हम अपने आप को सोचते हैं डिग्रेड, 6th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यू सी, हम बहुत बड़े मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर भी है। तो कहने की बात मेरी ये है कि कौम को भी अब रियलाइज करने की जरूरत है। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन टू रियलाइज के लीडर आपको तो खरा मिल गया, अब खुद भी आप भी लेकिन ये जो बात की थी ब्रिगेड साहब ने कि पार्टी इज ओवर, क्या इस तरह का कोई मैसेज भी अमेरिका की तरफ से आ सकता है इमरान खान के लिए? देखें, पार्टी इज ओवर एज सच। देखें, मैं आपको एक बताऊं, मैं आपसे एक दफा जिक्र किया था, वी वेंट टू US ऑन ए विजिट। ठीक है जी, वी वेंट टू USA ऑन ए विजिट, और वहां पे हमें एम्बेसी में एक डिनर हुआ जिसमें एक्स एम्बेसडर्स अमेरिकन आए और एक पाकिस्तान के उधर एक्सपर्ट थे, मुझे नाम स्लिप कर गया जहन से, अमेरिका में आप जानती होंगे, ही इज रिटन बुक्स आल्सो ऑन पाकिस्तान, इंडो पाक, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम नाउ। ही वाज आल्सो इनवाइटेड देयर। He very clearly said one thing. उनसे किसी ने इस तरह का सवाल किया, उन्होंने कहा जी दो चीजें जो आपको मैं बता दूं, अमेरिका कभी भी अ कंट्री लाइक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। इट्स टू बिग अ कंट्री। इट्स नॉट लिबिया, इट्स नॉट इराक,
It's not Syria. It is not any other लेकिन small. सर why would Americans care जब वो निकल जाते हैं यहाँ से? उनको क्या है? वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, इंडिया के लिए अच्छे खबरें आए, चाइना का मेरी सी बात है वो तबाह हो, स्कटल हो जाए, सारे का सारा तबाह हो जाए. इसरार भाई बात सुने, जब एक कंट्री डिस्टेबलाइज होती है, विच इज अ न्यूक्लियर कंट्री, ये ख्याल करें आप बीच में, इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री, इट हैज गॉट अ ह्यूज आर्म फोर्सेस. आपको पता है जब रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, यूरेनियम बिकी है मार्केटों में, एंड इट वाज अ ह्यूज यूनिवर्सल एफर्ट किया गया टू बाय बैक दैट यूरेनियम. तो उसने हमें ये कहा, वो तो इंडिया तो अभी भी बेच रहा है जी, वो तो इंडिया तो अभी भी बेच रहा है. वो इंडिया तो होली काऊ है ना जी, वो तो होली काऊ है. वैसे भी गाँव माता उनकी गाँव माता है, तो वो भी होली काऊ बन गए. तो ठीक है. इसलिए उनको अच्छा ब्रिगेड साहब, ये जो बात की थी अफगानिस्तान के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए अब जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त अपनी पोजीशंस को डिफाइन कर रहा है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप, अब पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप और पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप, ये जो पूरी की पूरी हम एक देख रहे हैं क्वैगमायर जो है वो नजर आ रहा है हमें फ्यूचर में होता हुआ, और खासतौर पे जिस तरीके से आपको पता है वहां पे कितने स्पॉयलर्स हैं. तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह जनरल साहब ने भी इशारा किया, और बड़े घटिया किस्म के अल्फाज वो यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के मुतालिक, तो अब इसमें भी कोई थोड़ा सा क्लैरिटी इमरान खान गवर्नमेंट लाएगी? क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए इनको, या टेक ऑन किया जाए? देखिए ये मेरा ख्याल है कि वो जो प्रोसेस है ना वो एक किस्म का शुरू हो चुका है. बलूचिस्तान में हमलों में मैं देख रहा हूँ, दहशतगर्दी के हमले, उनमें कोई थोड़ी बहुत तेजी आई है. होगा अब ये कि इकोनॉमी को आप छोड़ दें, IMF, वर्ल्ड बैंक और वो तमाम उसके थ्रू आर्म ट्विस्टिंग, ये वाया इंडिया वाया अफगानिस्तान ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ बलूचिस्तान में CPEC के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हों. फ्रॉम अफगान सॉइल जो है KP के अंदर जो है वो दरअंदाजी जो है वो बढ़े, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने तकरीबन डबल फेंसिंग कर ली है बिटवीन ऑल अलोंग दी 2600 किलोमीटर पाक अफगान बॉर्डर को. थोड़ा बहुत रह गया, पता नहीं 1% और समथिंग लाइक दैट. तो इनकी वो भी कोशिश होगी कि किसी तरह पाकिस्तान में बदअमनी पैदा हो. और जाहिर बात है जो वहां पे एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, उनको ये प्रॉप अप करेंगे कि जनाब आप ये बदमाशी करें पाकिस्तान के साथ, ताकि इनको को सबक सिखाया जाए. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विद इन पाकिस्तान हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में वो खास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं. हमारे मीडिया में कोई ऐसे लोग हैं जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, या ऐसे लोग जो कि ऑब्वियसली अगेंस्ट इमरान खान, ये सारा PDM PTM पश्तून सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इस किस्म के लोग जो हैं, तो इनकी कोशिश होगी कि किसी तरह उनके थ्रू एक कुछ इंटरनल मामला खराब किए जाएं फॉर दी इमरान खान गवर्नमेंट. और चंद दिन पहले एक बड़ा इस्लामाबाद में ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये SAFMA, ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान, कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और बड़े ये लाइक माइंडेड जो नॉन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और उसके प्रो जो की फंडिंग भी बाहर से आती है, इनका बड़ा इज्तिमा हुआ है. तो ये बात की जा रही है कुछ लॉयर्स की तरफ से कि अब आप देखेंगे कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान में एक लॉयर्स मूवमेंट ये कराने की कोशिश करेंगे, और इट विल बी फंडेड फ्रॉम अब्रॉड. तो ये इनके तरीके होते हैं CIA के कि कैसे अगर आपने अंदर खाने करना है, हालात खराब करने, तो ये तरीके होंगे इनके करने के. लेकिन बात फिर वही है कि इफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्टैंड अप विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द गवर्नमेंट, विद द सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, तो ऑब्वियसली फिर ये ऐसे जो चीजें वो कामयाब नहीं हो सकेंगी. तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त ये, और देखिए एक और मैं बात कह दूं, जो खबरें आ रही है, मैं तो रोज वीडियो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, अफगान नेशनल आर्मी के जो लोग हैं वो तो अब उनका सरेंडर का मामला शुरू हो गया. कहीं ना कहीं वो लड़ रहे हैं तालिबान के साथ, लेकिन वो लड़ाई तो शुरू हो गई है. एंड अफगान तालिबान आर नाउ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू काबुल. हो सकता है अगर वो इसी प्रोसेस से जारी रहे स्पीड से, तो चंद मतलब अब अल्लाह बेहतर जानते हैं चंद हफ्तों में होगा या
सितंबर के बाद होगा, they will be at the doors of Kabul. It's just around the corner actually. अच्छा जनरल साहब एक चीज Yeah, around the corner. बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात है ये है कि अब बेसिकली जो ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं पाकिस्तान की, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हमारी क्लैरिटी आती जा रही है, पाकिस्तान खड़ा हो रहा है अपनी बात करने के हवाले से। अब उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है? बजट भी आपने देखा, वो भी आया, उसपे भी लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। जो असेंबली में तमाशे हमने देखे वो भी आपने देखे। तो अब जो सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान का जो एक वो स्ट्रैंगल होल्ड था वो उसमें से निकलने में कामयाब हो जाएगा? देखिए जी, जैसे हम पिछले चंद प्रोग्रामों में बात कर रहे थे, ट्रेजेक्टरी तो बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहली चीज ये है कि एक सबसे बड़ा इंडिकेटर दुनिया के लेवल पे ये होता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 63% जुलाई मई का फिगर इस साल का है, इंक्रीज हुई है ओवर द पास्ट ईयर। नाउ दैट्स अ बिग इंडिकेटर। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है। दुनिया के अंदर ये जितने गोल्डमैन सैक्स या भी कह लें, जो भी बड़े बड़े ये हैं इदारे जो कि फोरकास्ट करते हैं, दे हैव फोरकास्टेड कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी है जिसकी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एंड विद द लीडर एट द हेल्म हु इज टोटली ऑनेस्ट। देखिए, ये पिछले प्रोग्राम में भी ब्रदर फारूक ने बात की थी। बात सारी ये है कि बाहर से लोग उस वक्त पैसे इन्वेस्ट करते हैं जब उनको पता चले कि यहाँ एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट मौजूद है जो उनका प्रोटेक्ट कर सकती है उनकी राइट्स को। तो कहने की बात ये है कि एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरी चीज देखिए, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट 850 सीसी और 1000 सीसी की कार में ड्यूटी बिल्कुल मिनिमल करने लगी है। अभी मैं किसी कार डीलर के पास गया था, वो कह रहा था जी 1.5 लाख का तो ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है, लेकिन अभी और भी कम कर रहे हैं। दे वांट टू मेक अ व्हीकल एक्सेस टू एवरी कॉमन मैन। तीसरी चीज, पहली दफा वो जो हाउसिंग का सेक्टर है, इट हैज स्पर्ड लाइक एनीथिंग। स्टील की ऑलमोस्ट मिले राउंड द क्लॉक इस्लामाबाद में चल रही हैं। सीमेंट की फैक्ट्रीज राउंड द क्लॉक चल रही हैं। तो दीज आर एक्चुअली लोकल इंग्रेडिएंट्स। ये लोकल इकोनॉमी को स्पर कर रहे हैं। हमने नस्ट में एक किया था इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एनालिसिस। जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो 17 इंडस्ट्रीज है, अगर हाउसिंग की है आप देखते हैं इसको ग्रोथ होती है, और इनडायरेक्ट तो बेशुमार है। तो उसका एक इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी अभी बात हो रही है वो ये हो रही है कि हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द एग्रीकल्चर इनटू दिस ग्रोथ। ठीक है ना जी। और उसके अंदर जैसे मैंने कहा था कि बेटर सीड और लोन्स। देयर इज अ टॉक हाउ टू रिवाइव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा रोबस्ट बैंक था। इसने किसानों को छोटे लेवल पे बेतहाशा कर्जे दिए, जिससे एक मिनी रेवोल्यूशन आया। इस साल भी एक एग्रीकल्चर में मिनी रेवोल्यूशन आया है। हम अब जो वीट इंपोर्ट कर रहे थे, इंशाल्लाह इस साल वो नहीं करेंगे, शुगर भी नहीं इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो असल चीज मैं ऐड करूं वो ये है कि अब हमारा नेक्स्ट फोकस होगा, वी आर गोइंग टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। उसमें किसाना भाई 2 मिनट मुझे दें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम कह सकते हो, जो वीकनेस है ना, हमारे क्वालिटी ग्रेडिंग नहीं है प्रोडक्ट्स की। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 83 में आई वाज अ कैप्टन, वेंट टू यूएसए। वहां मैं आई वेंट टू बाय एग्स, अंडे। उन्होंने कहा जी यहाँ 4 किस्म के हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड जम्बू। तो मैंने कहा ये जम्बू क्या चीज है? उसने कहा इसमें डबल जोक है। मैंने कहा भाई मैं लेके जाता हूँ, अगर ना। उसने कहा जी आपने सिर्फ आके बताना है, हम आपको एक और पैक दे देंगे। लो एंड बिहोल्ड हर एक में 2 योग थी। अच्छा, बाय द वे वेट लिखा हुआ था कि स्मॉल का एवरेज वेट इसका ये। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सऊदी अरब में था, गर्मियों का सीजन आया, मैं आम लेके अपने सारे ऑफिस, सऊदी थे उनके पास लेके गया। अच्छा, मैंने उनका जी पाकिस्तानी आप खाएं, आपका दिल खुश होगा। वो चुप करके बैठ गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, आप क्यों नहीं खा रहे? वो कहते हैं यार हमने कसम खा ये पाकिस्तानी आम नहीं खाए। मैं 87 की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों? कहते हैं ऊपर ठीक होते हैं, नीचे गले हुए होते हैं। तो बात यह है किसाना भाई, एंड देन दे टोल्ड मी, उन्होंने कहा हमने आपसे राइस ली, आपने टोटा मिक्स कर दी बीच में राइस। हमने आपसे टॉवल्स लिए, आपने बीच में बैंडेज डाल दिए। अच्छा, आपसे हमने उस वक्त क्लाइमेक्स बिग कंपनी ट्रांसफार्मर लिए, कहता लगाते ही लीक कर गए।
اب ہمارے یہاں PQSQC ایک ادارہ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ابھی شبلی فراز صاحب نے کہا کوالٹی کنٹرول میں کچھ تو بھی رہا نہیں ہوں. ہے, کچھ بھی نہیں. وہ دیکھیں کچھ- آپ جب تک یو ٹیک اپون یور سیلف. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, we're trying to develop that in Nust. ایک آپ نے اگر ایکسپورٹ کرنا نا چاول, تو آپ کو رائس کلر سارٹنگ مشین کی ضرورت ہے. وہ آج سے 5-6 سال پہلے 5 کروڑ کی آتی تھی. اچھا واٹ اٹ ڈز از, اس میں سے چاول 1 من 1 گھنٹے میں گزرتا ہے, اس میں ایئر جیٹس ہوتے ہیں, جس چاول اور اس میں کیمراز ہوتے ہیں ہائی ریزولوشن کے, جس کا سائز اور اس کا کلر ٹھیک نہ ہو وہ ہوا کے ذریعے اس کو اڑا دیتا ہے, نکال دیتا ہے بیچ سے. دیٹ از اے کوالٹی جو کہ ایکسپورٹر مانگتا ہے باہر کا, EU کا. Obviously. ہمارے پاس 5,000 رائس ہسکنگ ملے ہیں, صرف 50 کے پاس ہے مشین. اب دیکھیں نا, تو انویسٹمنٹ کی بھی یہ ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو ہم اگر کوالٹی آف اپنی ایگریکلچر کی امپروو کریں گے, ہم تو بریڈ باسکٹ دنیا کی بن سکتے ہیں. اور ایک اور چیز اچھی خبر آ گئی, میٹ کی ایکسپورٹ ڈبل ہو گئی ہے پاکستان. کیا انڈر کٹ جا رہے ہیں پاکستان سے. اور میں آپ کو بتاؤں بھاولپور کے بچڑے اور آف آل دا تھنگ, آپ کو پتا ہے یہ چائنا میں کٹے بڑے جا رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. بڑی چلیں اچھا, اچھی بات ہے. اچھا فاروق بھائی, ذرا آخر میں ایک ٹاپک ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. وہ یہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ اب لگ یوں رہا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ واضح طور پر گورنمنٹ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی 13 جو شکیں ہیں جو آپ نے پرپوز کی ہیں وہ اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جو ریفارمز عمران گورنمنٹ چاہ رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو ہمارے سربراہ ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلی ڈیلنگ کر رہے ہیں. کیا ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں 2 سال رہ گئے الیکشن میں. میں نوٹ کر رہا ہوں, آج بھی میں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ لگ رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سارے لوگ, انہوں نے دل سے یہ اپنا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور آئی ووٹنگ فار اوورسیز پاکستانی, اس کو دل سے قبول ہی نہیں کیا. ان کو معلوم ہے کہ اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ روایتی قسم کے الیکشن ہو 2 سال بعد, اور شور شرابہ ہوگا وہ ٹھیک ہے, بائی دا ٹائم چیف الیکشن کمشنر صاحب ان کا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا, وہ چلے جائیں گے, باقی جو دیکھا جائے گا کیا ہے. تو وہ دیکھیں اس کے لیے یو نیڈ ٹو ورک ویری ویری ہارڈ. وہ میرے خیال ہے محنت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ چیف الیکشن کمیشن ہے, ان کے PTI گورنمنٹ کے ساتھ وہ تعلقات بھی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, عجیب قسم کے. دیکھیں نا وہ طلعت حسین جو ہے غالباً انہوں نے ایک اپنی کوئی ویڈیو اپنا ریلیز کی یہی الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں, اور اس میں کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا, خامیاں بتائیں, تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو اپنی ویب سائٹ سے سرکاری طور پہ اس کو کوٹ کر دیا. پھر بعد میں انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا, اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے بڑا منایا کہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. لیکن اس پہ برگیڈ صاحب اس پہ کسی نہ کسی کو پکڑا جانا چاہیے تھا نا, سزا دی جانی چاہیے تھی. یہ کیا تماشا؟ ہاں وہ نہیں ہوا. وہ تو یہ کہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہ آیا تھا انفارمیشن اس سے یہ کہ جناب پھر آپ کاروائی کریں. وہ کون سا الیکشن کمیشن کا آفیشل تھا جس نے اس قسم کی جو کام کیا ہے which is not supposed to be done, کہ طلعت حسین کی ویڈیو جو ہے اس کو اپلوڈ کر دی. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ روڑے اٹکائے گا اس میں بہت. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ریزرویشن ہے گورنمنٹ نے تو کہہ دیا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی ان کے ساتھ اجلاس کیے ہیں, باقی لوگوں نے بھی سنا, کافی ان کو ڈیمونسٹریشن بھی دی گئی ہیں. اور جو کوئی پیرامیٹر جو ہے وہ چاہتے ہیں جو نہیں ہے, جو ان کے ریزرویشن ہے, آپ بھی بتائیں. ہم اس کو ہمارے سائنٹسٹ انجینئر جو ہیں وہ ظاہر بات ہے جو پروٹوٹائپ ڈیولپ کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں, اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کر دی گئی, ٹھیک کر دی جائیں گی. تو مجھے میں ایک بات کہہ دوں کیونکہ پھر اب آپ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. آج میں نے عمران خان کے حوالے سے آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے, میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرام مائی سائڈ ٹو ریپ اٹ اپ کہ میرے جذبات کیا تھے. میں نے کہا, اور وہ ٹویٹ ابھی بھی چل رہی ہے, میں نے کہا یہ دس از کالڈ لیڈرشپ, دیٹس the way to deal with the Americans, that's the way to lead, that's the way to lead an Islamic nuclear power, that's the way to look into their eyes. جی جنرل صاحب میں 2-3 باتیں کروں. میں اپنا شناختی کارڈ رینیو کرنے گیا, وائف کا بھی میں نے اپلیکیشن کروایا. ہمارے والدین حیات ہیں, they are dead by the way, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. سارے زندہ ہیں,
میرا دادا بھی زندہ ہے ان کے ریکارڈ میں. اچھا آپ اندازہ لگائیں. میری وائف کے تمام والدہ کی ڈیتھ وہ بھی زندہ ہے, وہ ہر کوئی زندہ ہے. اچھا that's the biggest source of rigging. میں آج آپ کو بتا دوں یس یہ سب مطلب آفیشلی ریکارڈ میں آپ کا ریکارڈ. اچھا اس کا سولوشن ایک ہے اس کے سانا بھائی, عمران خان should hold a referendum, plain and simple, نیشنل ریفرینڈم. یہ ووٹنگ مشین استعمال ہوگا, یقین کریں یہ ان کو وائپ آؤٹ کر دے گی, یہ جتنے بھی فراڈی ہیں ان کو. یہ انتہائی ضروری ہے ایک نیشنل ریفرینڈم ہو جس میں عوام کو پہلے تو میڈیا کو ہمیں سب کو چاہیے ایجوکیٹ کریں اس کے فائدے کیا ہیں, کیا اس کے فائدے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے, ہاؤ دا ریزلٹ از گوئنگ ٹو بی ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ. یو ول بی لٹرلی سرپرائز کہ ووٹنگ جہاں پہ 5 لاکھ تھی وہاں 2 لاکھ رہ جائے گی. وہ سارے وہ جو ووٹ مرے لوگوں کے ڈل رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان سب کو ریکارڈ ہے, سب کو پتا ہے ان کو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی ہے اور کوئی چیز اسمبلی وغیرہ کچھ نہیں کرتی. ریفرینڈم, نیشنل ریفرینڈم, اٹس اے نیشنل ایشو. یہ جاتے جاتے آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ایک دم وہ بلو اپ ہو جاتی ہے. اور اب یہ اپنے اچھا ایک اور چیز مجھے جاتے جاتے ایک اور بتا دیں, ایک دھماکہ اور کر دیں. وہ یہ ہے یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کراچی میں جا کے ڈیسیژنز کیے ہیں, وہاں پہ مختلف ٹاورز کو, مختلف بلڈنگز کو, پارکس کو گرانے کا مطالبہ کیا ہے اور آرڈر کیا ہے. وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو نہ گرائیں, ان کو یوز کر لیں کسی یونیورسٹی میں کسی اور طریقے سے. اس پہ آپ کی اوپینین, چھوٹی چھوٹی اوپینین ذرا مجھے بتا دیں, ٹائم کم ہے. کیا کرنا چاہیے, گرانا چاہیے یا نہیں گرانا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دوں جہاں تک گرانے کا تعلق ہے, یہاں تو کوئی بھی چیز گرتی ہے اس کو دوبارہ بنانا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ جو گجر نالا فلانے نالا ہے اس کے ارد گرد آبادی ہے جو کہ بہ جاتی ہے مانسون میں, ٹھیک ہے اس کو ہٹائیں آپ, بٹ آلٹرنیٹ دیں. لیکن یہ جو ہسٹوریکل بلڈنگ ہے ان کو رہنا چاہیے, میرا نہیں خیال کہ ان کو گرانا برگیڈ چاہیے. صاحب یور ٹیک آن اٹ. نہیں دیکھیں, اس وقت پاکستان میں 2 سال سے آپ کو پتا ہے ہر بڑے شہر کے اندر جہاں پہ بھی انلیگل قبضہ گروپ ہے جنہوں نے بڑے بڑے یہ ویڈنگ ہالز اور اس قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, سب کو ان رسپیکٹو کہ کون ان کے پیچھے ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں جو بھی ہیں, ان کو بلڈنگز کو گرا دیا گیا ہے. اسلام آباد میں لائرز کے چیمبرز 300 ہیں انلیگل تھے, ان کو بھی گرا دیا گیا. تو ایک ماحول بنا ہو پاکستان میں, اور اسپیشلی یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ جب خاص کر جب کراچی پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ انلیگل تجاوزات ہیں, یہ ریلوے سرکل ریلوے کے معاملات, تو وہ از ویری کلیئر کہ جناب ان تمام چیزوں کو گرائے جائے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقشے کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو. نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ وہ پلازے ہیں وہ ہیں جو کہ انلیگلی, جہاں مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے وہاں پہ 10 سال سے انہوں نے اپنے بزنسز بنائے ہوئے ہیں اور وہ سیٹل ہوئے میں دکانیں ہیں ان کی, پلازے ان کے شاپس ہیں, اور پھر لوگوں کے جو کئی لوگوں کے گھر ہیں اس علاقے میں جو گرائے جا رہے ہیں, وہ جب لوگ آتے ہیں اور ٹی وی پہ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنا چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب ہمیں کو آلٹرنیٹ دیا جائے, راتوں رات آ کے ہمارے گھروں کو گرا دیا گیا, تو وہ جو ہے مجھے ذاتی طور پہ جو ہے وہ تکلیف وہ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو برائی کی نشانی ہے جس کی وجہ سے برائی پھیل سکتی ہے اس کے وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب تک آپ اس کا آپ مثال نہیں بنائیں گے اس تک یہ معاملات رکیں گے نہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ میسج جانا چاہیے کہ جو انلیگل کام کرے گا, انلیگل جگہ پہ کرے گا, اس کو سزا ملے گی. یہی وجہ ہے. میں ایک لاسٹ جملہ کہہ دوں, نادرہ کی بات ہو رہی تھی, جنرل شاہد کہہ رہے تھے, طارق ملک صاحب جو ہیں جو نادرہ کے چیئرمین تھے, جو ملک سے جن کو ہیرس کر کے بھگا دیا گیا تھا بلکہ وہ اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگے تھے, ہی از کمنگ بیک نادرہ چیئرمین. میرا خیال ہے وہ نادرہ کے ہاؤس کو ہی ول سیٹ ان آرڈر نمبر 1, اور یہ جو الیکشنز کے لیے جو تیار کرنا ہے نادرہ کو, آئی تھنک ہی ول پلے اے بگ رول. He will play a pivotal role انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جان صاحب اور بریگیڈیئر فاروق صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آخر میں پھر ایک دفعہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو انجوائے کریں اور آج دیکھیں کہ پاکستان کا سر کس طرح بلند ہوا ہے. ہم لوگ باہر بیٹھ کے یقین کریں کہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے اور بلیک میل نہیں ہو رہا. اور ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا بلیک میل ہوتے ہوئے. میں نے واشنگٹن میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ٹریول کر کے اوول آفس میں بھی جا کے مختلف سمٹس کو کور کیا ہوا ہے.
تو میں نے دیکھا ہے کہ جو باڈی لینگویج وہاں پہ ہوا کرتی تھی آج کی باڈی لینگویج اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. اسرار بھائی ایک سیکنڈ, جس لیڈر کی پراپرٹیز ایسٹس اگر نیو یارک میں, واشنگٹن میں اور لنڈن میں اور دبئی میں نہ ہونا تو وہ پھر لیڈر ایسے ہی فیصلے کرتا جو آج عمران خان نے کی. ویسے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی پراپرٹیز باہر نہیں بھی تھیں لیکن وہ بھی اسی طرح بہیو کر رہا تھا. اس پہ میں جاؤں گا, میں آپ کو اس کے واقعات سنا دوں گا کسی وقت. بہت بہت شکریہ. آگے بھی دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح اس طرح میں کرتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیچ را تو دانی حساب کم و بیش را. مجھے اسرار کسانوں کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.